ناظرین 28 جولائی 2010 کو ایئر بلو فلائٹ 202 کراچی سے اسلام آباد جا رہی تھی، لیکن یہ جہاز اسلام آباد کی مارگلا پہاڑیوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں 152 لوگ مارے گئے تھے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بھیانک ترین جہاز حادثہ تھا۔ 28 جولائی کی صبح 7:41 پر اس جہاز نے کراچی سے ٹیک آف کیا تھا۔ جہاز میں 146 مسافر اور 6 کریو ممبر سوار تھے۔ جہاز کے کیپٹن کا نام پرویز اقبال چودھری تھا۔ پرویز اقبال چودھری 61 سال کے تھے اور ایک انتہائی تجربہ کار پائلٹ تھے۔ جہاز کے دوسرے پائلٹ یعنی فرسٹ آفیسر 34 سالہ منتجب احمد تھے۔ ناظرین، منتجب احمد اس سے پہلے پاکستان ایئر فورس میں سروس کر چکے تھے اور ایک فائٹر پائلٹ بھی رہ چکے تھے۔ ناظرین، اسلام آباد میں شدید بارش ہو رہی تھی۔ ناظرین، 2010 وہی سال تھا جب پاکستان میں شدید بارشوں کی وجہ سے سیلاب نے تباہی مچا دی تھی۔ بہرحال یہ بدقسمت جہاز کراچی سے ٹیک آف کر گیا، لیکن پھر کچھ عجیب ہوا۔ فلائٹ کی شروعات میں ہی جہاز کے کیپٹن پرویز اقبال چودھری نے اپنے جونیئر پائلٹ منتجب احمد سے بہت سخت زبان میں بات کرنا شروع کر دی۔ پرویز اقبال جہاز کے متعلق سوالات پوچھ رہے تھے، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ منتجب احمد کو بے عزت کر رہے ہوں۔ ان کے لہجے میں بہت زیادہ سختی تھی۔ ناظرین، جہاز کا کیپٹن اپنے جونیئر آفیسر سے بات ضرور کرتا ہے، لیکن ایک کمرشل فلائٹ میں اس طرح سے اپنے ساتھی پائلٹ سے بات کرنا صحیح نہیں تھا۔ بلیک باکس کی ریکارڈنگ میں سنا جا سکتا تھا کہ منتجب احمد بالکل چپ چاپ ہو گئے تھے۔ کیپٹن کے سخت الفاظ اور غصے کی وجہ سے یہ سہم گئے تھے۔ ناظرین، یہ ساری باتیں جہاز میں موجود بلیک باکس میں ریکارڈ ہو رہی تھیں۔ ہر جہاز کے اندر ایک بلیک باکس ہوتا ہے۔ اس میں جہاز کے پائلٹس کے درمیان ہونے والی گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر ناظرین جہاز تباہ بھی ہو جائے تو یہ بلیک باکس بچ جاتا ہے اور اس ریکارڈنگ کو سنا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ جہاز اڑتا رہا اور اب اسلام آباد کے قریب آ چکا تھا۔ اب اس جہاز کو اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا۔ جہاز کے پائلٹس کو پتہ چلا کہ ایئرپورٹ پر موجود رن وے اس وقت استعمال میں ہے۔ وہ رن وے 12 ہے۔ ناظرین، اسلام آباد کا موسم خراب تھا اور اب پائلٹس نے فیصلہ کرنا تھا کہ جہاز کو رن وے 12 پر کیسے اتارا جائے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیپٹن کی ڈانٹ اور بے عزتی کی وجہ سے جہاز کے فرسٹ آفیسر منتجب احمد چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جہاز میں ہونے والے سارے فیصلے کیپٹن پرویز اقبال چودھری کے ہاتھ میں ہی تھے۔ پرویز اقبال چودھری کو ایئر ٹریفک کنٹرولر کی طرف سے آگاہ کیا گیا کہ انہوں نے جہاز کو سرکلنگ اپروچ میں زمین پر اتارنا ہے۔ ناظرین، آسان الفاظ میں جہاز نے ایئرپورٹ کے سامنے سے رائٹ مڑنا تھا اور پھر جہاز نے لیفٹ ٹرن لے کر پھر سے مڑ جانا تھا۔ اس جہاز نے ایسے ہی مڑتے ہوئے رن وے 12 پر اتر جانا تھا۔ یہ سننے میں بہت سمپل لگتا ہے، لیکن اس کے لیے جہاز کو ایگزیکٹ ٹائمنگ اور سپیڈ کے ساتھ اڑنا ہوتا ہے، جو کہ بدقسمتی سے نہیں ہو سکا۔ شدید دھند اور بارش کی وجہ سے پائلٹس کو رن وے بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ناظرین، اس لیے کیپٹن پرویز اقبال چودھری نے اس جہاز کو نیب موڈ پر لگا دیا۔ ناظرین، اس موڈ میں جہاز کے سسٹم میں ایک پروگرام سیٹ کر دیا جاتا ہے اور جہاز خود بخود اڑتا ہوا اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہی ہوا کہ کیپٹن پرویز اقبال چودھری نے جو پروگرام جہاز کے سسٹم میں سیٹ کیا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ ایئرپورٹ کے ارد گرد 8 کلومیٹرز کا ایک حفاظتی زون ہے اور پائلٹس کو اسی زون میں اڑتے ہوئے جہاز کو لینڈ کروانا ہوتا ہے، لیکن یہ جہاز اب اس زون سے باہر اڑنا شروع ہو گیا۔ فرسٹ آفیسر منتجب احمد پہلے ہی کیپٹن سے اتنا سہمے ہوئے تھے کہ انہوں نے کیپٹن کے اس فیصلے کے خلاف کچھ نہیں بولا۔ ایک اور بات یہ کہ کیپٹن پرویز اقبال چودھری جہاز کو 2000 فٹ کی بلندی پر لانا چاہتے تھے، لیکن یہ رولز کے خلاف اور خطرناک بھی تھا۔ جہاز کو اس وقت کم از کم 500 فٹ کی بلندی پر رکھنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ جہاز ایئرپورٹ پر رن وے کی طرف مڑنے کی بجائے اب مارگلا کی پہاڑیوں کی طرف جا رہا تھا۔
زمین پر ایئر ٹریفک کنٹرولر نے ان کو آگاہ بھی کیا کہ یہ جہاز کو لیفٹ پر موڑے، لیکن جہاز کے پائلٹس کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں دیا گیا۔ ناظرین، پائلٹس کو رن وے نظر نہیں آ رہا تھا اور جہاز مارگلا کی پہاڑیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ جہاز اس وقت صرف 2300 فٹ کی بلندی پر اڑ رہا تھا۔ جہاز کے کیپٹن پرویز اقبال چودھری جہاز کو لیفٹ موڑ رہے تھے، لیکن اسی وقت جہاز کے سسٹم سے آواز آنا شروع ہو گئی۔ ڈرے نہ آئے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے کوئی ایسی چیز آنے والی ہے جس سے جہاز ٹکرا سکتا ہے۔ فرسٹ آفیسر منتجب احمد کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس جہاز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ پہاڑیوں کے بہت قریب آ چکے ہیں۔ انہوں نے کیپٹن سے کہا کہ سر، جہاز کو لیفٹ سائڈ پر موڑے، آگے پہاڑ ہے۔ کیپٹن پرویز اقبال اب پریشان تھے، ان کی آواز میں بے چینی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، جہاز لیفٹ کی طرف مڑ رہا ہے، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ دراصل پلین کو لیفٹ موڑنے کے چکر میں کیپٹن نے جہاز کے کنوب کو اتنا موڑ دیا تھا کہ یہ کنوب گھوم گیا تھا۔ یہ جہاز لیفٹ ٹرن کرنے کی بجائے رائٹ سائڈ پر جانا شروع ہو گیا تھا۔ اسی وقت جہاز نیچے بھی جانا شروع ہو گیا تھا۔ اب کیپٹن نے پریشانی سے کہا کہ یہ جہاز لیفٹ کی طرف کیوں نہیں مڑ رہا۔ ناظرین، یہ جہاز مارگلا ہلز کے قریب آ چکا تھا۔ اس میں آخری آواز فرسٹ آفیسر کی تھی، سر ہم نیچے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ جہاز مارگلا کی پہاڑیوں سے کریش کر گیا۔ جہاز میں بیٹھے 152 لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکا۔ ایئر بلیو جہاز کا یہ حادثہ آج تک پاکستانی تاریخ کا خطرناک ترین جہاز کا حادثہ ہے، جس میں 152 لوگوں کی جانیں چلی گئی تھیں۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔